جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. جی ہم نے آج ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر صاحب کو اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس رپورٹ کے حوالے سے تاثر آپ نے دیکھا کل سے پرسوں سے میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ شاید پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے, بدعنوانی. جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ بدعنوانی سے لوگ صرف ایک طبقے کی طرف دیکھتے ہیں. آپ کے دائرے اختیار میں ایسی کون سی چیزیں جن کی طرف IMF نشاندہی کر رہی ہے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ تفضیل آپ کا, آپ نے یہ اپارچونٹی پرووائڈ کی کہ آ کے اس ایشو کو ڈسکس کر سکیں. دوسرا ایک میں ضرور کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا کہ یہ بات کہ یہ رپورٹ پاکستان کی درخواست پہ ہوئی ہے, اس کو ویریفائی کرنا ضروری ہے. ابھی تک یہ تو اس لیے ابھی اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا, اب میں اس سے پہلے کہ ریلیونٹ جو بات آپ نے کی اس کو لے کے چلوں آگے, سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس رپورٹ کو پڑھا ہے. کیا ہم اس رپورٹ کو پڑھ کے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, یا ہم میڈیا یا سوشل میڈیا پہ جو کلپس چل رہے ہیں یا جو ایک اپنا بلٹ لائن چل رہی ہے اس کی بنیاد کسی کا انالیسز آ رہا ہے اس کی بنیاد پہ. تو میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے رپورٹ کو ضرور پڑھا جائے. میں رپورٹ کی کرٹیسزم میں نہیں جاؤں گا بیکاز دس از ناٹ مائی ڈومین ایٹ آل. اور یہ رپورٹ چونکہ اسپیسیفک میرا ڈومین ہے نیب کے حوالے سے, تو آپ اس میں رپورٹ میں اگر دیکھیں گی پیراگراف نمبر 369 میں سب سے پہلے تو یہ آپ کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے پوری قوم کو کہ نیب کی جو سروسز ہیں اس کو ایکنالج کیا گیا ہے. وہ جو ریکوری دکھائی گئی ہے 5.3 ٹریلین کی, یہ ریکوری ہماری دسمبر 2024 تک کی ہے. اچھا, ویئر آج جب ہم بیٹھے ہیں 21 نومبر 2025, یہ ریکوری ہماری 8.3 ٹریلین تک جا چکی ہے, which becomes almost $32 billion. سو اب یہ تو ہو گیا ایک پہلو. اب اسیسمنٹ کیا ہو رہی ہے کہ اس ریکوری کو بنیاد بنا کے اپنی ایک انٹرپریٹیشن ڈرا کی جا رہی ہے, پرسپشن ڈرا کی جا رہی ہے, اسکول آف تھاٹس بن رہے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن شاید بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور کوئی اس کو ادروائز دیتا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید رپورٹ زیادہ ہو رہی ہے. نہیں, کرپشن زیادہ ہے اس لیے اتنی بڑی ریکوری ہے. اوکے, تو اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا یہ ساری ریکوری کرپشن کا آؤٹ کم ہے یا اس کے کوئی اور بھی ایلیمنٹس ہیں, کیونکہ اس کے لیے آپ کے نیب کو ڈومین کو سمجھنا پڑے گا. نیب کا ڈومین ہے کیا؟ نیب کا جب قانون آیا 1999 میں تو اس کا جو پریمبل تھا, جو ابتدائیہ تھا, اس میں نیب کی ایک ذمہ داری تھی کہ اسٹیٹ ایسٹس کو تلاش کر کے اس کو ریکور کرنا, ڈسپائٹ ان ایڈیشن ٹو ادر ریسپانسبلٹیز. اسٹیٹ ایسٹس میں آپ کی پراپرٹیز بھی آتی ہیں, آپ کی لینڈ بھی آتی ہے, آپ کی لوٹڈ منی بھی آتی ہے, مس اپروپریشن بھی آتی ہے, اور مس آف اتھارٹی بھی آتی ہے. اب ہم ایک دم سے دیکھتے ہیں اتنی بڑی رقم, اتنی کرپشن, اس کا ذرا بریک اپ کبھی کسی نے نہیں کیا. اب چونکہ جب سے ہمارے نئے چیئرمین صاحب آئے ہیں, جنرل نذیر احمد بٹ, ہم نے یہ طے کیا تھا میڈیا پہ نہیں آئیں گے, ہم اپنے ایکشن سے بولیں گے, کیونکہ ہم نے نیب میں بہت ریفارمز کیے, اس پہ کبھی آپ سے جی آپ نے قانونی لحاظ سے کی, بالکل قانون لحاظ سے بھی اور مورالٹی کے لحاظ سے بھی بہت ساری کی ہم نے. تو آپ سے بعد میں بات, ہم نے کہا کہ ہم نے کام کرنا ہے پہلے, اور جب وقت آئے گا تو کام ہمارا انشاءاللہ تعالی خود بخود بولے گا. تو ہم نے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے. اب یہ رپورٹ اگر اس اماؤنٹ کے اوپر جائیں تو اس کو پہلے انالیسس طرح کر لیجئے. ہر چیز کرپشن نہیں ہوتی. جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں, اس کو آپ اس فیز کو 3 فردر فیزز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ ان ایکشن آن دی پارٹ آف گورنمنٹ فنکشنری, کہ میں نے ایک کام کرنا تھا, میں کام وہ نہیں کر پا رہا, جس کی وجہ سے اسٹیٹ کو لاس ہو رہا ہے. کوئی فنڈ پھنس گیا ہے, پروجیکٹ رہ گیا ہے. ایک نیگلیجنس ہے کہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں بس وہ ہیومن ریسورس کی کمی ہے یا بجٹ کی کمی ہے, اس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پا رہا. اچھا, ایک جو اس میں جو آپ جیسے ادارے ہیں ان کے اوپر جو ایک تاثر بنا, وہ انہوں نے کہا کہ یہ کرنا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے, تو اس سے کئی مراد ہوتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے. انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو سیاسی اثر و رسوخ اس کو کم کرنا چاہیے, نیب کا ادارہ بھی اس پہ ہے. کیا ہے اثر و رسوخ سیاسی اتنا؟ اس رپورٹ پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. اٹ از فار دی گورنمنٹ ٹو سی دس رپورٹ. میرا اسپیسیفک ڈومین ہے ود ریفرنس ٹو نیب. نیب میں ہے سیاسی اثر و رسوخ؟ نہیں, یہ دیکھیں, اس ملک میں رہ کے یہ تاثر بنانا بڑا آسان کام ہے کئی چیزوں کا. جو سسٹم سے باہر بیٹھے ہیں ان کا اپنا انالیسس ہوتا ہے, جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس ریئل انالیسس ہوتا ہے. اور یہ جو تاثر ہے یہ آج کا تو نہیں ہے, میرے آنے یہ پہلے بھی تاثر تھا, ہمیشہ رہا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن میں نے یہی عرض کیا نا کہ ہم اس تاثر کو ڈسپیل کرنے کے لیے ریئل اسٹڈی پہ نہیں جاتے, پرسپشن ڈرا کرتے ہیں.
تو اس لیے اس کو ڈیبیٹ میں لانا کوئی وہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ نیب کے اوپر یا نیب جیسے اداروں پہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو آپ لوگوں کی آپ کے کام کی رپورٹس ہیں وہ باقاعدگی سے ہر جگہ پہ جا رہی ہوں لوگوں عام آدمی تک پہنچانے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی نا, کیونکہ ہم سارا دن ہی سیڈ اینڈ شی سیڈ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. تو نہیں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ نیب کی بات کرتی ہیں تو پچھلے 2 سال میں نے کہا نا کہ یہ ٹاپک کو ابھی رکھیں گے کہ ریفارمز کیا ہوئی ہیں نیب میں, اور آپ کو میں ٹائم دوں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ نیب اب وہ نیب نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے جملہ تھوڑی دیر پہلے کہا ہے. اب نیب وہ نیب ہے جو لوگوں کے حقوق کی محافظ بن چکی ہے, جو میرٹ کے اوپر الحمدللہ چل رہی ہے. لوگوں کو اب عزت احترام سے لکھا جاتا ہے, کسی کی پگڑی نہیں اچھالی جاتی, کسی کو ہراسمنٹ نہیں کی جاتی, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بڑی اسٹرانگ ہو چکی ہے. لہذا ہم چیزوں کو بہت بہتری کی اچھا طرف ایک لے کے چیز جا اور رہے ہیں. بتائیے کہ یہ جو پاکستان میں ہم پہلے بھی بات اس پہ کر چکے ہیں, کرپشن کا خاتمہ, اس میں دونوں طرف کا رول, آپ کے اپنے ادارے کا, ریاستی ڈھانچے کا, اور پھر سوسائٹی کا, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہاں, یہ 3 کمپوننٹ آپ نے کر دیے ہیں. کرپشن کا خاتمہ پاکستان میں ان ریئلٹی اس سے چیلنج, لوگ تو کہتے تھے 90 دن میں کر دیں گے ہم ختم نا, تو مطلب دیکھیے کہنے میں اور کرنے میں نے کہا نا چیزیں ہوتی ہیں. ہم کس سوسائٹی میں بیٹھے ہیں, آپ کو سوسائٹی کا بھی ایک تجزیہ کرنا پڑے گا. ایسے ہی میں آپ سے ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس بے شمار کیسز چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کی ہیں. ہم سارا دن ایڈوائزری جاری کرتے ہیں, ہمارے آتے رہتے ہیں کہ واٹس ایپ جاتے ہیں, اسکیمز آ رہے ہیں, پیسے دے کہ رہے جی ہیں. آپ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے احتیاط کریں, یہاں پہ اپنے پیسے نہ لگائیں, آپ پہلے ویریفائی کر لیں کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی اپرووڈ ہے نہیں ہے. اس کے باوجود لوگ لٹ رہے ہیں. اب یہ میرا فیل تو نہیں ہے نا, میرا فیل ہے ایجوکیٹ کرنا. میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں اپنے تمام ذرائع سے. اور جب بھی ہم لوگوں میں آپ دیکھیں, ہم نے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ آپ کو فکر دوں, ہم نے پچھلے 2 سالوں میں 124 بلین ڈسٹریبیوٹ کیا ہے 1,21,21,000 لوگوں کو. یہ ہم نے چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کے اسکیم تھے 12 بلین ریکور کر کے تقسیم بھی کر دیا. اب ہم اس اسپیچ میں کہتے ہیں یار ہم پچھلے اتنے عرصے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اوائڈ کریں اس طرح کی انویسٹمنٹ میں. جب بھی ہم ٹیک اپ کرتے ہیں اتنے لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں. تو پرابلم کہیں نہ کہیں میرے خیال میں سوسائٹی کے اندر بھی لوگوں کی سوچ میں بھی ہے. کوئی ریزن آپ کو معلوم ہوئی کوئی کہ کیا ریزن؟ سر ڈیفینیٹلی معاشی چیلنجز ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم رات میں پیسہ لگائیں گے پیسہ ڈبل ہو جائے گا, شاید اور جگہ ہماری انویسٹمنٹ اتنی سیکیور نہیں ہے, پراپرٹی میں سیکیور ہے. تو وہ تھوڑا سا ریزن ہے. ایک ریاست کا نیگلیجنس تو ہے نا, میں نیب کی بات نہیں کر, ریاست کا نیگلیجنس تو ہے. نہیں, ریاست لوگ جو ہیں وہ بزنسز اسٹیبلش کرتے ہیں, ہیلپ لائنیں اپنی بنا لیتے ہیں, کال سینٹرز چلا رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا. جی یہ ایک مکس اینڈ میچ چیزیں ہیں. نیگلیجنس بھی ہے, کنائیونس بھی ہے. تو لیکن یہ کہنا کہ کام نہیں کرے, مجھے بتائیں دنیا کے کس ملک میں کنائیونس نہیں ہوتی, ہر جگہ کوئی نہ کوئی چیزیں مل جاتی ہیں. تو اس کو اس طرح نہ کریں. ریاست کی ریاست اپنا کام کر رہی ہے. ریاست کام کیا کوئی فزیکل فارم میں, ریاست میرے اور آپ کے تھرو کام کرتی ہے نا. اب ہمیں اچھے لوگ بھی ہیں, ہمیں برے لوگ بھی ہیں. ایک بات آپ کو میں اور بتا رہا ہوں کہ میں حل میں شاید جی لاسٹ کامنٹ آپ کا. جی آپ کو یہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی, پوری دنیا میں کوئی ایسی ایجنسی نہیں ہے جس نے آج تک آپ کو میں نے ریکوری دکھائی ہے نیب کی, ریکوری کی ہو, اتنی بڑی ریکوری. اور یہ ہم نے انٹرنیشنل فورم پہ جا کے بات کی اور ہم نے چیلنج تھرو کیا, پلیز ٹیل اس, اگر کوئی ایسی ایجنسی ہے تو ہمیں بتائیں. اور الحمدللہ ہماری نیب جو ہے اس وقت بہت ایکٹیولی اور بڑی زبردست طریقے سے پرفارم کر رہی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, کوشش میں ہمیں کامیابی مل رہی ہے, چل رہی ہے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم سب کچھ کر پائیں گے, لیکن انشاءاللہ ہم سسٹم کو پاکستان کو پریزنٹ کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. بہت شکریہ جی ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظے کی. آج کے لیے پرائم سے اتنا, انشاءاللہ اگلے پرائم میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.